والٹن سے آپ کو تازہ ترین خبر دیں، لاہور کا علاقہ ہے جہاں فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، لاہور کے علاقے برکی اور والٹن میں دھماکے سنے گئے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، ریسکیو اور فائر ٹینڈرز واقعے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ بیورو چیف جی نیوز لاہور رئیس انصاری ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ رئیس انصاری صاحب، اس وقت لاہور میں کیا ماحول ہے؟ دیکھیں، لاہور میں آج صبح ہی جو ایک دم اطلاع ملی کہ ڈرون کے اٹیک ہوئے ہیں، اور اب صبح سے ہی لاہور میں جو یہ واقعات ہوئے تو وہاں لوگ باہر آ گئے۔ یہ ابھی ڈی جی آئی پی آر نے بھی بتایا کہ لاہور میں 3 جگہوں پہ اٹیک ہوئے ہیں، اس میں ناکارہ بنا دی گئے۔ ایک پارشلی تھا جو آرمی کی انسٹالیشن میں گرا، اس میں 4 افسران اور اہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ مختلف یہ جو لاہور میں ہوا، اسی طرح ملک کے مختلف علاقوں میں بھی ہوا۔ ابھی آپ کو ایک اور بتاتے چلیں جو ڈی جی ایچ پی آر نے اس کو شاید نہیں بتایا، یہ جو ننکانہ صاحب کا علاقہ ہے شاہ کوٹ، اس میں بھی ایک ڈرون نے ناکارہ بنایا یا گرا لیا ہے، اور اس کی ڈیبریز وغیرہ وہاں سے لوگوں کو ملی ہیں۔ یہ جو جاری کا سلسلہ جاری ہے، بھارت کی طرف سے بزدلی کی جاتی ہے، شہریوں پہ جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں، یہ اسی کے سلسلے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت بھی ٹینس ماحول ہے لاہور میں۔ ابھی بتایا گیا کہ کوئی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں اسی علاقے میں جہاں ڈرون گرا تھا، اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ جو جاری ہے، اس بارے میں ابھی تک جو ہے ابھی مزید اطلاعات دھماکوں کی یا فائرنگ کی آ رہی ہیں۔ ابھی لاہور میں اس وقت جو ہے ٹینس صورت ہے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے۔ رئیس انصاری صاحب بیورو چیف جی نیوز لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ والٹن برکی لاہور کے علاقے جہاں اب سے کچھ دیر پہلے دھماکے سنے گئے، ڈرون تھے جنہیں نشانہ بنایا گیا، ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، فوڈ اسٹریٹ کے قریب راولپنڈی میں ڈرون گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق بھاری نفری فوڈ اسٹریٹ پہنچ گئی ہے۔ ڈرون درخت سے ٹکرانے کے بعد گرا تو اس میں آگ لگ گئی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے جائے وقوع کو سیل کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ڈرون درخت سے ٹکرانے کے بعد ایک دکان کے اندر جا گرا۔ ڈرون گرنے سے ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈرون گرنے سے دکان کے شیشے اور دیگر سامان کو نقصان پہنچا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ ڈرون کا ملبہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے 12 ڈرون مار گرائے۔ راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، چکوا، لٹک، بہاولپور، میاں والی، کراچی، چھور میں ڈرونز کو ناکارہ بنایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ لاہور میں ایک ڈرون گرنے سے فوج کے 4 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ میانو سندھ میں ایک شہری شہید ہوا۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی یہ خلاف ورزی سنگین اشتعال انگیزی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح چوکنا ہیں اور بھارتی جارحیت کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ لاہور کے علاقوں برکی اور والٹن میں دھماکے سنے گئے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، ریسکیو اور فائر ٹینڈر واقعے کی جگہ پہنچ گئے۔ گجرانوالہ میں ڈرون مار گرایا، تباہ ہونے والے ڈرون کا ملبہ نواحی گاؤں ٹوکریاں کے قریب کھیتوں سے ملا۔ چکوال میں ڈھمن کے علاقے میں دیوالیاں کے قریب گرنے والا ڈرون کا ملبہ پولیس نے قبضے میں لے لیا۔ گھوچکی میں ڈرون گرنے کا واقعہ دادلغاری تھانے کی حدود میں ہوا۔ ایس ایس پی گھوچکی کے مطابق واقعے میں 2 کسان زخمی ہوئے، ایک ہاسپٹل میں چل بسا۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق کراچی، لاہور اور سیالکوٹ میں دن 12 بجے تک فلائٹ آپریشن معطل رہیں گے۔ مسافروں کو تازہ ترین صورتحال کے لیے متعلقہ ایئر لائن سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ پاکستان اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک میڈیا کو انٹرویو میں تصدیق۔ بھارتی جارحیت کو ناقابل معافی قرار دے دیا، کہا بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اسی لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ بھارت نے جارحیت کر کے جو فاحش غلطی کی، اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ 12 مئی 2023 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 روزہ جنگی احتجاجی جو فاحش غلطی کی اس کا خمیازہ
अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने ख़ुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत ने जो फाश गलती की उसका खमियाजा भारत को जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टूक पैगाम। कौम से खिताब में कहा, भारतीय जारहियत पर हमारे शाहीनों ने फजाओं में तूफान बर्पा कर दिया। जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब राख और निशाने इबरत बन चुके। हमारे शाहीनों ने ऐसी ज़र्ब लगाई जिसका जख्म वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। कौमी असम्बली में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को अपने रफ़ाल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फ़ज़ाइया के औक़ाब झपटे और फौरी तौर पर 3 रफ़ाल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। पाकिस्तान की फौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है। मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। DGISPR का कहना है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में अब तक 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हो चुके। भारत से मासूम शहरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। मसाजिद पर भारतीय जारहियत में कुरान पाक शहीद किए गए। भारत ने नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी शेलिंग की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत में सिर्फ दिफा में कार्रवाई की। बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन के 3 रफाल समेत 5 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय अफवाज ने कई जगहों पर सफ़ेद परचम लहरा दिया। पाक फौज का ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना पाक फ़ज़ाइया का कोई जहाज़ गिरा। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा, वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। अमरीकी आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल रोनाल्ड क्लार्क का कहना है कि पाक भारत कशीदगी पर मौजूदा सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। आला हेडक्वार्टर्स और US इंडो पैसिफिक कमांड के साथ मरबूत हैं। तुर्किया का हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार यकजहती पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। तुर्किया के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेक्रेटरी जनरल OIC से राबिता भारत की हालिया जारहियत से आगाह किया। कहा, OIC सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान से यकजहती और कश्मीरी अवाम की हिमायत का इरादा। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, रूस, फ्रांस और अफ़गान वज़ारत ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और बातचीत और सिफारतकारी से हल निकालने पर जोर। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन का भी खिताब। कई अरकान ने जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे के लिए बरतानवी हुकूमत मसला कश्मीर हल कराए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची नई दिल्ली पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे।
ایرانی وزیر خارجہ نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے چیف آف ایئر اسٹاف اور ایئر فورس کے شاہینوں کو بھارتی ایئر فورس کی طرف سے کی جانے والی جارحیت کے مذموم منصوبے کو فوراً ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فضائیہ کو ایک بار پھر دشمن کے متعدد جہاز مار گرانے اور اپنا لوہا منوانے پر بے حد سراہا۔ آرمی چیف نے اس موقع پر تینوں سروسز کے مابین بہترین تعاون کو بھی سراہا۔ ملاقات کے دوران اس عزم کو دہرایا گیا کہ کسی کو بھی پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی اور جو بھی اس کی کوشش کرے گا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ رفال طیارے بنانے والے ملک فرانس نے پاک فضائیہ کی جانب سے ایک بھارتی رفال طیارہ مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی ٹی وی کے مطابق یہ بات اعلیٰ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بتائی۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ فرانسیسی ساختہ جدید جنگی طیارے کو کسی لڑائی میں نقصان پہنچا ہو۔ 'بھارتی عہدیداروں نے 3 طیاروں کے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں بھارتی سیکیورٹی آفیشل نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 3 طیارے گر کر تباہ ہوئے، لیکن ان کی وجوہات ابھی واضح نہیں۔ معروف امریکی جریدے کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ ایک طیارہ بھارتی پنجاب میں ایک مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں تباہ شدہ طیارے کے فیول ٹینک پر تجزیے میں سامنے آیا کہ یہ رفال یا مراج طیارہ تھا، لیکن طیارے کے تباہ شدہ فیول ٹینک سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ٹینک کسی ایسے طیارے کا تھا جو دشمن کی فائرنگ سے نشانہ بنا ہو۔ 6 اور 7 مئی کی شب پاکستان اور بھارت کی فضائیہ کی جھڑپ حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل ترین لڑائی ہے۔ بھارت کے 5 لڑاکا طیاروں کو گرائے جانے کے بارے میں سینئر پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو بتایا کہ 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی لڑائی میں دونوں طرف کے تقریباً 125 طیارے شریک تھے۔ دونوں ملکوں کے جنگی طیارے اپنی فضائی حدود سے باہر نہیں نکلے۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑائی کے دوران کچھ موقعوں پر 160 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی ایک دوسرے پر میزائل داغے گئے۔ بھارت کے پاکستان پر بزدلانہ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر غلط معلومات کا طوفان امڑ آیا۔ بھارتی حملے سے متعلق غلط معلومات پر مبنی ویڈیوز کو لاکھوں افراد دیکھ چکے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ غلط معلومات پر مبنی وائرل ہونے والا ویڈیو کلپ، جسے صرف چند گھنٹوں میں 3 ملین ویوز ملے، غلط معلومات پر مبنی تھا۔ ویڈیو کلپ میں آزاد کشمیر میں بھارتی حملوں کی وجہ سے ہونے والے دھماکوں کو دکھانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو کلپ دراصل 13 اکتوبر 2023 کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے کا تھا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور دفاعی کارروائی کی۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ہم امن پسند قوم ہیں، لیکن ہم وقار کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ دیرینہ تنازع کشمیر حل کروائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت نے کل دن میں بھی کچھ شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ہمیں بھارت کا حساب چکانا پڑے گا۔ پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا بھارت میں شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویوز میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے مزید اقدامات کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ پاکستان کی جیمنگ آلات اور الیکٹرانک حربی سامان کی مدد سے بھارت کے کئی میزائل روکے، کئی بھارتی طیاروں کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات کیے ہیں۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ یہ 2 طرفہ نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے۔ عالمی برادری کو 2 جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مداخلت کرنی ہوگی۔ بھارت کو اس کے اقدامات کے لیے جواب دہ کیا جانا چاہیے تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ غیر جانبدار تحقیقات سے ہم ایسا میکانزم بنانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں ایسے دہشت گرد حملوں کو روک سکے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ عالمی قوانین کے تحت پاکستان کو
بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ بھارت پاکستانی شہریوں کے قتل عام کو چھپانے کے لیے دہشت گرد کیمپوں کا جھوٹ بول رہا ہے۔ سوال کیا کہ اگر پاکستان میں دہشت گرد کیمپ ہیں تو بھارت نے بین الاقوامی تحقیقات کے پاکستانی مطالبے کو کیوں رد کیا؟ بھارت نے شہری آبادی، شہری تنصیبات اور ڈیموں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دوسرے روز بھی جاری۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 45 پوائنٹس کم ہو کر 80,700 پر ہے۔ بھارت کا نفٹی 50 انڈیکس 34 پوائنٹس کم ہو کر 24,379 پر ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی وجہ جاننے کی تحقیقات جاری۔ ترجمان IMF نے کہا ہے کہ توسیعی فنڈ سہولت کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی فنڈنگ جائزے پر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طے ہوا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان پرامن حل کشیدگی میں کمی کی امید کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں ملزمان کی پولیس پر فائرنگ، سب انسپیکٹر جام بحق، ملزمان فرار، علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا تھا۔ آزاد جموں کشمیر تعلیمی بورڈ میرپور نے انٹر کے 7 سے 10 مئی تک کے امتحانات ملتوی کر دیے۔ نیا شیڈیول 9 مئی کو جاری کیا جائے گا۔ لاہور میں انٹر بورڈ امتحانات اور پریکٹیکل آج سے شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ 7 مئی کو ملتوی ہونے والے پرچے اور میٹرک کے پریکٹیکلز کے شیڈیول کا اعلان بعد میں ہوگا۔ پاکستانی عوام کی اکثریت بھارت سے جنگ کی حامی نہیں ہے، مگر اگر جنگ ہوئی تو 79% پاکستانیوں کو جیت کا یقین۔ گیلپ پاکستان کے سروے میں پاکستانیوں کی رائے سامنے آ گئی۔ سروے میں 12% کا ہر حال میں امن کو راستہ دینے کا بھی مشورہ، کہا جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں جنگ شروع کرنے کے سوال پر رائے عامہ بٹی ہوئی نظر آئی۔ 54% نے جنگ کا آغاز نہ کرنے، جبکہ 43% نے بھارت سے کھل کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ سروے میں 78% پاکستانیوں نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے حکومتی اقدام کو بھی درست قرار دے دیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی کردار پر 47% کا شک کا اظہار، کہا انہیں لگتا ہے کہ امریکہ بھارت کو جنگ پر اکسائے گا، جبکہ 31% نے کہا کہ امریکہ امن کے لیے فوری کردار ادا کرے گا۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پاکستانی پیشکش پر 49% پاکستانیوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے بھارت یہ پیشکش قبول نہیں کرے گا، البتہ 28% نے کہا کہ بھارت پیشکش قبول کر بھی سکتا ہے۔ بھارتی جارحیت کے بعد کرتارپور راہداری آج دوسرے روز بھی بند۔ دربار انتظامیہ کے مطابق بھارت کی جانب سے کوئی یاتری نہیں آیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ نہیں بتا سکتے کہ راہداری کب تک بند رہے گی۔ برنالہ آزاد کشمیر شہر میں گزشتہ رات مساجد کے ذریعے لائٹس بند کرنے کے اعلانات۔ باغ آزاد کشمیر اور مضافاتی علاقوں میں مکمل طور پر بجلی بند کروا دی گئی۔ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری سے ملحقہ علاقوں میں بلیک آؤٹ، پسرور شہر کے بازار بند، سڑکوں کی لائٹس بھی بند کروا دی گئیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں مسلح دھار بارش۔ لاہور میں ڈیوس روڈ، نسبت روڈ ریلوے اسٹیشن اور مال روڈ پر بارش۔ گلبار گڑھی، شاہو کشمیر روڈ، اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور پانی والا تالاب کے علاقے میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ ظفروال، شکر گڑھ اور حافظ آباد شہر اور گرد نواح میں ہواؤں کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہات، بلوچستان، جنوب مشرقی سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں آج تھیلیسیمیا کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خون کی کمی کا شکار بچوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے اور وجوہات کے بارے میں شعور کی بیداری کرنا ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں سرکاری سطح پر اس مرض کی تشخیص کا کوئی بندوبست نہیں اور نہ ہی اس مرض میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے کوئی بڑا مرکز ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق خاندان میں شادیاں تھیلیسیمیا کے بڑھنے کی اہم وجہ قرار۔
آئندہ مالی سال کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کا امکان. ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال بجلی صارفین کے لیے 140 ارب روپے سے 400 ارب روپے تک کے ریلیف متوقع ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی خریداری کی قیمت میں کمی کی درخواست جمع کرا دی. نیپرا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی درخواست پر سماعت 15 مئی کو کرے گا. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گھر سے 1.5 کروڑ روپے مالیت کے زیورات چوری کرنے والے 5 مزدور گرفتار کر لیے گئے. ملزمان سے سامان برآمد کر لیا گیا ہے. کراچی کے علاقے لیاری کلری میں موٹر سائیکل سوار 3 ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. پولیس کے مطابق مقتول ANF اسپتال کے باہر بیٹھا ہوا تھا. مقتول کو ملزمان نے ایک گولی سر پر ماری. مقتول 3 بچوں کا باپ اور مزدوری کرتا تھا. غزہ میں مسجد خالی کرنے کا حکم دے کر اسرائیلی فوج نے قریبی پناہ گزین اسکول پر بمباری کر دی. 2 صحافیوں سمیت 40 سے زائد فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں عورتوں بچوں سمیت 160 فلسطینی شہید کر دیے گئے. لبنان پر حملہ کر کے حماس رہنما کو قتل کر دیا. قحط زدہ غزہ کے بچے غذائی قلت سے نحیف ہو گئے. وال سینٹرل کچن کا امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روکنے کا اعلان. امریکی کانگریس کے 94 ڈیموکریٹ اراکین کا اسرائیل سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل فوری بحال کرنے کا مطالبہ. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کے لیے میگیل آنخیل موراتینوس کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا خیر مقدم. کینیڈا کی 9 منتخب رکن پارلیمنٹ ریچی والڈیز کا اپنی کامیابی پر پاکستانی ووٹر سے اظہار تشکر. جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ان کی حکومت چھوٹے کاروبار شروع کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرے گی. پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ جواب سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے. مقبوضہ کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس کا رد عمل. کہا کشمیری پاک فوج کو اپنا محافظ تصور کرتے ہیں. بھارت کے بزدلانہ حملوں کی مذمت. کہا پاکستان پر بھارتی میزائل حملے مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا تسلسل ہیں. رات کی تاریکی میں پاکستانی شہریوں پر میزائل حملوں نے بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن رچاتا ہے. اقوام متحدہ بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دے جو خطے عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. واریگن سٹی میں پہلے روز کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا کا انتخاب نہیں ہو سکا. سسٹین چیپل سے سیاہ دھواں چھوڑ کر اطلاع دے دی گئی. کانکلیو کے دوسرے روز نئے پوپ کے انتخاب کے لیے دوبارہ ووٹنگ ہوگی.